السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم لائیو سیشن کر رہے ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب حافظ قمر الدین صاحب قبلہ کے ساتھ۔ حافظ صاحب ماشاء اللہ گودھرا کی مسجد امام احمد رضا کے خطیب و امام ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں وہ لائیو آ جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا لائیو سیشن شروع ہو جائے گا۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ عید کس لیے اور عید کا دن کیسے گزارے۔ آئیے میں آغاز نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں محفل کا، ہمارے اس نشست کا۔ امید کرتا ہوں کہ حافظ صاحب لائیو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ وہ آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ صحت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ دعائیں آپ کی، ماشاءاللہ دیکھ کے آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب چلیے پھر میں بلا تاخیر اپنی نشست کا، اپنے سیشن کا آغاز کرتا ہوں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ آپ کی اجازت ہے؟ جی جزاک اللہ، بسم اللہ۔ آئیے ہم اور آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پر نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا۔ جو عرض کرنا انہیں سے کرنا، جو عرض کرنا انہیں سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہیں کے قدموں کی برکتوں سے، انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بنے گا جانے سبحان اللہ کا سبحان پھر اللہ بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، ماشاء بنے گا اللہ جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، کوئی دیوانہ، کوئی دیوانہ، سبحان چلو اللہ دیوانو، چلو دیوانو، سبحان چلو اللہ دیوانو، چلو دیوانو، مدینے والے مدینے والے بلا رہے ہیں، سبحان اللہ صلی سبحان اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے حضرت، اب بلا تاخیر اب ہم اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں آپ کے ٹاپک کے ساتھ، جو آج کی ٹاپک ہے عید کس لیے اور عید کا دن کیسے گزاریں۔ آپ آغاز کریں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم سيدنا صل على مولانا محمد سيدنا عدد شفيعنا ما في سيدنا علم الله مولانا صلاة محمد دائمة بدوام ملك الله۔ وآله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہم آپ کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے حق سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بات عید کیسے منائیں؟ تو عید کیسے منائیں اس کا جو طریقہ ہے یہ اس کے جو وظائفات ہیں اور اس میں ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے امام صاحب کی بات ماننی ہے یا ہمیں اپنے پیر صاحب کی بات ماننی ہے، بلکہ ہمیں یہاں پہ یہ غور کرنی ہے کہ پیروں کے پیر کہ جو صحابہ کے پیر میرے اور آپ کے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ وسلم۔ تعالی علیہ وسلم نے کیسے عید کا دن گزارا اور آپ نے عید کے دن کے کیا فضائل آپ نے ارشاد فرمائے اور حضور کے قول و فعل کیا ہے، ہمیں اسی کے اوپر اپنی زندگی فرمائے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ جی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد علی الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو عید کی چاند رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ جنہوں نے تراویح پڑھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کری ہے، روزے رکھے ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات غریبوں تک پہنچایا ہے، ان کو کیا انعام دیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں
اے پاک بنیاز بندہ نواز، مزدور کو اس کی پوری مزدوری دی جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ تو یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن میں میرے آقا کی دوسری حدیث شریف ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو دعا مانگی جاتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تبارک و تعالی جو بندہ طلب کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میرے آقا سرور کائنات کی حدیث شریف میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر ایک ایسی حدیث شریف ہے کہ اس کو اپنے اندر ہم لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کے دن انسان گناہ نہیں کرے گا بلکہ غریب مساکین یتامہ لوگ ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا۔ اور عید کا دن جو ہے وہ انعام کا دن ہے، اور یہ رات بھی انعام کی ہے، اس لیے اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا دن عید کا اب عید اس کے لیے ہے، یہ عید جو ہے توصیف بھائی آپ خطبہ پڑھیں گے تو خطبے کے اندر جو عید کا خطبہ آتا ہے وہ خطبے کے اندر دو حرف آتے ہیں کہ یہ عید ہے، تو یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے مکمل روزے رکھے ہیں اور جنہوں نے مکمل روزے کا اور رمضان شریف کا حق ادا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے حق ادا نہیں کیا یہ ان کے لیے عید کا دن نہیں بلکہ ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں یہاں پہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ دن انعام میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اللہ جب انعام عطا فرماتا ہے تو وہ اپنے شان عطا فرماتا ہے، اور اس دن کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو خلیفہ دوم سیدی سرکار حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان کیا شان ہے کہ میرے آقا فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا، سبحان اللہ۔ اور شان یہ کہ جس گلی سے گزر جائیں تو شیطان راستہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ ایسی شان اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی کہ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ عید کا دن آیا تو یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمرے کے اندر گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئے۔ اب ادھر وقت ہو گیا عید کا اور صحابہ کرام انتظار فرما رہے ہیں کہ امیر المومن تشریف لائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وقت ہو گیا، بلانے کے لیے آئے صحابہ کرام کہ آپ چلیے، تو کیا دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، اور آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی دونوں رخسار مبارک آنکھ سے لے کے نیچے تک جو گڈھے پڑ گئے تھے۔ خوف الہی میں اتنا روتے تھے فاروق اعظم، اور شان ایسی حاکم اتنے بڑے ہیں کہ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، مگر خوف خدا اتنا زیادہ۔
عرض کی کہ سرکار چلیے وقت ہو گیا، تو آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ عرض کی سرکار آج تو انعام ملنے کا دن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ چلیے۔ اللہ ہو گئی جملہ میری تقریر کا بڑا مین تقریر کا پروگرام ہے، پروگرام کا جملہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے لیے عید کا دن ہے جنہوں نے رمضان شریف کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں اس لیے گھبرا رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری رمضان شریف میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے انعام کبھی نہ ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیفہ دوم کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انعام انہی کے لیے ہے گے کہ جو حضرات نے روزے رکھے ہیں، بلکہ اس کے اندر یہ آتا ہے، عید کے دن کی جو بات آتی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو جو شیاطین اللہ رب العزت رمضان شریف میں ان کو جکڑ کے بند کر دیتا ہے، ان کو عید کے دن یہ کھل جاتے ہیں۔ ان کو جب یہ آتے ہیں تو یہ ان کا سب سے بڑا جو ان کا شیطان ہے، جو ان کا بادشاہ رہبر ہے ان کا، تو وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور میرے آقا ارشاد فرماتے تو اس کے چیلے چپاٹے کہتے ہیں کہ سردار آپ نے یہ کیوں ایسا عمل کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کو اللہ رب العزت نے یہ رمضان شریف کا تحفہ عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور بندہ عید کے دن ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے کپڑا دھوتے ہیں تو کپڑے کے اندر سے سارا میل دھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے عمل اتنے اچھے کیے کہ اللہ نے ان کو سب کو بخش دیا ہے اور ان کے دفتر میں ایک بھی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ شیطان کے چیلے کہتے ہیں کہ سردار آپ ہمیں حکم دیں کہ ہمیں آپ آج کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور جانے کے بعد میں ان لوگوں کو اتنا الجھاؤ کہ ان کے زندگی بھر میں جتنے گناہ کی اس سے زیادہ گناہ یہ ایک دن کے اندر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا گناہ کر لیں گے تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ دن وعید کا بھی ہے اور یہ دن عید کا بھی ہے۔ انعام کا دن بھی یہی ہے اور وعید کا دن بھی یہی ہے۔ اور انعام انہی کو ملے گا جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ اور روزے چیز کیا ہے کہ روزہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس میں جب تک بندہ بتائے گا نہیں، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ نماز میں آدمی دیکھتا ہے، زکوٰۃ میں دیکھتا ہے، صدقہ دے گا انسان کو دیکھتا ہے، حج کریں گے تو انسان کو لوگ دیکھتے ہیں، مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جب تک خود وہ ظاہر نہ کرے کسی کو معلوم نہیں چلے گا۔ اللہ کے لیے رکھا گیا تو اللہ پھر انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت جسے بدبو نکلتی ہے منہ سے، وہ مجھے مجھ کو عمر سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ بھئی بدبو اللہ کو اچھی کیوں لگتی ہے؟ تو یہاں اگر آپ اجازت دے تو میں 2 منٹ یہاں پہ بتا دوں آپ۔ بالکل۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ بدبو خوشبو میں تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ یہاں بہت اچھا جو ہے ایک عقل مندوں کے لیے اشارہ میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان کی شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں سے اتنا پیار نہیں ہوتا اس کو، اس بچے کا پیشاب اس کو گندا لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ اور جو خود کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا پیشاب اس کے دامن میں آتا ہے، پھر بھی اس کو بدبو نظر نہیں آتی۔
کیا بات کیا بات. یہ خود کا بچہ ہے نا، تو اب محبت پیدا ہو گئی. اب جب بندہ گندگی کو اپنے بچے کا پیشاب آیا تو اس کو گندا نظر نہیں آ رہا، دوسرے کا تھا تو گندا تھا، اب خود کا آ گیا تو پیار آ گیا. تو یہ بندہ بھی اللہ کا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. پانی ٹھنڈا سامنے ہے، شربت سامنے ہے، اچھی اللہ کی نعمتیں سامنے موجود ہیں، مگر بندہ نہیں کھاتا. بلکہ یہاں تک حد تو یہاں ہو گئی کہ انسان کلی کرتے ہوئے پانی اکیلا ہوتا چاہے کہ پی لے، مگر پیتا نہیں ہے. میرا رب دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، بے شک. میرے رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. جب بندہ اس طریقے سے روزہ رکھ کے عید کا دن پائے گا تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ پورے رمضان شریف میں جتنے لوگوں کو اللہ دوزخ سے نکال کے جنت عطا فرماتا ہے، اس عید کے اکیلے دن اتنے کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ عید اس طریقے سے یہ انعام ملے گا، ان کے لیے عید ہے. اب عید کیسے گزاریں؟ اب یہاں پہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے سے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ میرے آقا سرور کائنات تشریف لے کے جا رہے ہیں، سامنے بچہ روتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. آپ نے اس سے پوچھا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس میں میرے والد آپ کے ساتھ میں فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے. اب میں یتیم ہوں اور میری والدہ نے کسی دوسرے سے شادی کر لی ہے، میری ماں بھی نہیں ہے اب اور میرے باپ بھی نہیں ہے، میں یتیم ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تو پسند کرے گا کہ میں تیرا باپ بن جاؤں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا تو پسند کرے گا کیا بات کہ کیا بات. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ماں بن جائے؟ سبحان اللہ. کیا تو پسند کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تیری باجی تیری بہن سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز ابھی آ رہی ہے. جی آپ کی آواز چلی گئی تھی، ابھی آئی ہے. آواز بند ہو رہی ہے. ابھی بولیں آپ. جی جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے، آپ کنٹینیو کریں. دوشی پڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غالباً حافظ صاحب سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ماشاء اللہ حافظ صاحب کی اسپیچ کے دوران برادر کبیر جناب جاوید اظہری صاحب ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کیے ہیں. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، کیسے ہیں جاوید بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ خیر الحمد للہ. ماشاء اللہ، دیکھ کے آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے. غالباً آپ تو تھوڑا جی دیر سے آپ جوائن کیے، لیکن آپ کو تو پہلے کلام پڑھوانا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کلام پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پوری اجازت دی جا رہی ہے. ابھی آپ کلام سنا دیں ہمیں. حافظ صاحب کا بیان ابھی باقی ہے. باقی ہے، مگر ابھی ان سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے. میرے خیال سے وہ ہمیں لائیو جوائن کریں گے. جوائن کرتے ہی میں آپ کو انشاءاللہ نوٹس کروں گا. انشاءاللہ. آپ کنٹینیو کریں. آئیے ایک بار آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا پیش کرتے پڑھی اللہم صلی اللہم علی صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ والسلام علیکم یا رسول اللہ. در نبی قرار ہوں سبحان اللہ. لڑے ہی رہے سے کام ہو
سبحان اللہ. کبھی تو اپنی کھولے گی قسمت، کبھی تو اپنا سلام ہو. آقا کی بارگاہ میں ایک بار دعا کی شکل میں دعا جیسے کرتے ہیں ویسے دعا کریں گے. کیا خوب فرمایا ہے، ایسا والے منظور کرنا جب وقت نظر آئے آقا، دیدار عطا کرنا. آمین یا رب العالمین. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سامنا، یا در پہ بلا خواب میں آ جا. آمین آمین. اے پردہ پردے میں کرنا، آمین. نظر دیدار عطا کرنا. آمین آمین یا رب العالمین. اور ایک شعر فرمائیں، عطا ہو سبحان اللہ. میں قبر سبحان اللہ سبحان اللہ. گھبراؤں گا جب تک امداد آ جانا، رسول اللہ. امداد میں آ جانا، روشن میری نور خدا جب وقت دیدار عطا. سبحان اللہ. آمین. آخری شعر سماعت فرمائیں. ارشاد. چہرے سے چاند ستاروں دکھ درد سے شفا دکھ درد آقا دیدار عطا کرنا. آمین. جب وقت آئے دیدار آمین یا رب العالمین. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. درد بھائی اپنے بڑے بہترین انداز میں نعت شریف سنائی، ہمیں دعائی اشعار بھی آپ نے پیش کیے ماشاء اللہ. اسی بیچ حافظ صاحب سے ہمارا رابطہ پھر سے ہو گیا تھا. آئیے میں حافظ صاحب کو پھر سے نشست میں شامل کرتا ہوں. حافظ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. آپ کنٹینیو کریں. معذرت چاہتا ہوں تھوڑا نیٹ کی وجہ سے. جی 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 جی.
کوئی بات نہیں. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا سفینہ اللہ نبینا علیہ وآلہ صلی اللہ مولانا علیہ محمد وسلم. علی الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دن کس طریقے سے گزارا، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ غریب مساکین کو جو ہے اتنا زیادہ آگاہ رکھا کرتے تھے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے یتیم کو ساتھ میں لے کے آپ عیدگاہ تشریف لے کے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ پیغام کیا مل رہا ہے، سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی امام صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ نبیوں کے نبی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. میرے آقا نے میرے آقا کی شان میں سرکار عالم فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. یہی نہیں اس کے علاوہ بھی آپ اسی زمانے میں آپ فتح مکہ دیکھیں. آپ تشریف لے گئے تو آپ جس سواری پہ سوار تھے اسی سواری پہ ایک یتیم بھی سوار تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کعبہ شریف جو وہاں پہنچ گئے اور جو سب کچھ جو وہاں پہ واقعات پیش آئے، اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلاؤ بلال کہاں ہے. سبحان اللہ. حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور حکم دیا میرے آقا سرور کائنات نے کہ آپ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اعجاز کس کو دے رہے ہیں میرے آقا؟ فاروق اعظم سامنے ہے، صدیق اکبر سامنے ہے، عثمان ذو النورین موجود ہے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ موجود ہیں. نہیں مگر نہیں، جس نے زیادہ تکلیف سہی ہے جی. بلال. اور یہاں پہ بلال حبشی کا عشق بھی دیکھیں. عرض کی میرے آقا آپ نے مجھے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا، اب میں اپنا چہرہ کدھر کروں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزانہ تو میں کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے اذان پڑھتا تھا، آج کہاں کروں؟ اب کدھر کروں؟ جی. اب جو لوگ اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں نا، وہ ان کی سمجھ میں یہ شعر آئے گا. کیا میرے آقا نے فرمایا اب تم کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے ہو، اب آپ میرے چہرے کی طرف چہرہ کریں اور اذان شروع کر دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ادھر فاضل بریلوی الشیخ محمد رضا رضی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت تو خوب. میرے آقا نے غریبوں، یتیموں، مسکین کو ہمیشہ جو ہے آگے رکھا ہے. اور جب اس یتیم بچے کو میرے آقا تشریف لے کے گئے تو وہ خوش ہو گیا. تو شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کی یہ حدیث شریف اور یہ قول و فعل اور یہ آپ کا سامنے واقعہ میں نے پیش کیا ہے، اسی کے مد نظر ہمیں اپنا دن کو گزارنا ہے. کیوں میرے آقا نے غریبوں سے پیار کیا تو ہمیں پیار کرنا ہے. میرے آقا نے غربا سے پیار کیا، ہمیں پیار کرنا ہے. اب یہ پیار ہوگا تو پھر کوئی فقیر نہیں رہے گا، بلکہ سب کو اللہ رب العزت جو اتنا عطا فرمائے گا وہ دوسروں کو عطا کریں گے. سبحان اللہ. بے شک. یہ دن غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا دن ہے.
سبحان اللہ یہ صدقہ دینے کا دن ہے، سبحان اللہ یہ فطرہ نکالنے کا دن ہے، سبحان یہ اللہ پڑوسی کا حق ادا کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسے مسلمان تھے کہ پوری مسلمانوں کی بستی تھی، کہیں سے ان کے پاس میں ایک شے آئی پکانے کی، انہوں نے دیکھا کہ یہ شے میرے پاس میں کافی دنوں کے بعد آئی ہے اور میں اس کو پکاؤں گا تو اس کی خوشبو میرے آس پاس میں جائے گی، تو پھر انہوں نے گوارا یہ کیا کہ میں نہیں پکاتا بلکہ اس کو پڑوس میں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے پڑوس میں اٹھا کے وہ شے جو تھی وہ ان کو دے دی۔ اب اس پڑوسی نے سوچا کہ یہ میں کیسے پکاؤں، ان نے دوسرے پڑوسی کو بھیج دیا، انہوں نے دوسرے پڑوسی کو بھیج دیا، سبحان اللہ اس طریقے سے ہوتے ہوتے آخر میں انہی کے مکان پہ آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ ہوتا ہے اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنا۔ سبحان اللہ بہت خوب الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان واقعی میں اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں۔ بے شک پہلے کے مسلمانوں کی زندگی اٹھا کے ہم دیکھیں گے ہمیں معلوم چلے گا۔ اسی زمن میں ایک میں واقعہ پیش کرنے کی اجازت ہو تو جی بالکل آپ کو اجازت ہے۔ ایک ایسا شہر تھا جس شہر کے اندر سارے لوگ یہودی تھے، صرف ایک مسلمان تھے اور سب کی دکانیں الگ الگ طریقے کی تھی، مگر ان کی دکان اناج کی تھی اور سامنے بھی اناج کی دکان والا ایک یہودی رہتا تھا۔ تو واقعہ پیش یہ ہوا کہ ان کے پاس میں صبح سے لے کے لوگ آتے گئے اور سامان خرید کے لے کے جانے لگ گئے۔ یہ کیس انہوں نے دیکھا کہ سامنے جو میرا یہودی بھائی ہے اس کے پاس میں جو ہے ایک بھی گراہک نہیں آیا۔ ان کے پاس میں آخری گراہک آیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سامنے والی دکان پہ چلے جائیں، وہاں جا کے خرید لیں۔ اس نے، وہ بھی یہودی تھا، اس نے کہا کہ آپ دے دو نہیں، کہ نہیں میں نہیں دیتا، وہاں چلے جاؤ آپ۔ وہاں بھیج دیا۔ اب وہاں وہ پہنچنے کے بعد میں وہ سامان اتنی قیمت میں جو یہ دے رہے تھے وہی قیمت میں اس نے ان کو دیا۔ اس کے بعد میں وہ یہودی وہ سامان لینے کے بعد گھر گیا اور رکھ کے واپس اس کے دل میں خیال آیا انہوں نے مجھے سامان کیوں نہیں دیا، مجھے وہاں کیوں بھیجا۔ تو آئے کہا کہ عاجزی کری، انکساری کری، اصرار کیا، بار بار کہا کہ بتائیں کیا بات ہے، راز کیا ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کے پاس میں ایک بھی گراہک نہیں آیا اللہ اللہ اور میرے پاس میں اتنے سارے لوگ آ چکے، گراہک آ چکے، میرے گھر کا خرچہ چل جائے گا، مگر یہ سامنے جو دکان والا ہے اس کے پاس میں ایک بھی نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ آپ وہاں چلے جائیں گے، وہاں خرید لیں گے تو اس بھائی کا آج کے دن کا خرچہ اس سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ انسانیت کا بہت ہی اس نے بہترین سنا کہ تصویر ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کہا کہ تمہارا دین یہ سکھاتا ہے؟ کہ ہاں میرا دین یہ سکھاتا۔ تو کہا پھر یہ دین کو میں بھی قبول کرتا ہوں، مجھے اپنے نبی کا کلمہ شریف پڑھوائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کلمہ شریف پڑھ لیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ لوگ کہیں گے بھی ہم تو جو غریب ہیں کہ ہم نہیں دے رہے، جو کہ ہم تو ہمیشہ ہم خود غریب ہیں، ہم کیا دیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت انسان کی اچھی ہوتی ہے تو اللہ تھوڑے میں بہت زیادہ عطا فرما دیتا۔ بے شک بے شک بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑ گیا اور بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے، وہ وہاں سے گزرے تو ایسی اس صحرا میں پہنچ گئے کہ جہاں پہ بہت زیادہ جو ریت تھا تو ان کے قدموں میں ریت آیا تو ان کے قدموں میں ریت آتا تو اچھلتا تھا۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کاش کہ تو اتنا زیادہ مجھے آٹا دیتا تو میں سب کو بانٹ دیتا۔
اللہ کریم نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان کے ہم نے اتنا آٹا غریبوں مسکین میں یتامہ میں فقیروں میں جو اس نے دل میں سوچا تھا ہم نے اتنا ڈھیر کے برابر ان کے نامہ اعمال میں ہم نے نیکی عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نیت جو ہے نا یہ جو غریب ہے وہ بھی کرے چیز کی, یہ نہیں کہ بھئی مالدار لوگ ہی دیں گے, نہیں, آپ کو بھی اللہ نے دیا ہے, کم دیا ہے, آپ بھی دیں, جو آپ سے نیچے کے طبقے کے آپ ان کو دیں. تو اس طریقے سے یہ ساری زندگی ہمیں گزارنی ہے اس دن میں, انشاءاللہ العزیز. اور کوئی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھے, بلکہ اللہ اس نیکی کو بہت بڑی فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. سبحان ایک اللہ. قافلہ گزر رہا تھا, گزرتے ایک ایسی خو سے گزرا کہ وہاں پہ اندھیرا آیا, تو ان کے قدموں میں کچھ چیز پتھر چبھے, تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ جو پیروں میں چبھ رہا نہیں, اس کو اٹھا لو تاکہ پیچھے آنے والوں کو پیر میں نہ چبھے. سبحان اللہ. تو کچھ لوگوں نے اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیے, کچھ نے اپنے تھیلے میں بھر لیے, اور کچھ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, یوں ہی گزر گئے. اب جب وہ اندھیرا غائب ہوا, اجالا آیا, اس کے بعد میں کہا بھی یہ کیا چیز تھی, اس کو دیکھو کھول کے, تھیلوں میں کیا ہے, جیبوں میں کیا ہے. اب نکال کے دیکھا تو وہ تھے تو پتھر, مگر اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے کہ دوسرے کے قدموں میں نہ چبھ جائے, اللہ نے ان کو اشرفیہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دن بہت بڑا دن ہے, چھوٹے انسان بھی اس پہ عمل کرے کہ نہیں, ہم بھی انشاءاللہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیں گے. اللہ کریم میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوگی تو میں توبہ کرتا ہوں, کلمہ شریف پڑھتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بات کو رکھی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اس تقریر سے ہمارے سامعین جو اس وقت لائیو سن رہے ہیں وہ ضرور استفادہ حاصل کریں گے. اور آئیے اب میں اپنے دوسرے مہمان جناب جاوید اظہری طرف رخ کرتا ہوں اور ان سے ایک نعت شریف کی فرمائش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اسپیکر کو جی تھوڑا سا آپ جو آپ کا جو والیوم ہے جی تھوڑا سا ڈاؤن کر دیجیے. جب آپ پڑھیں گے ڈاؤن تو آپ کریں. جی ڈاؤن کر دیجیے. آپ کی آواز بیک آ رہی ہے اس لیے. ہاں وہ مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے. جی تو تھوڑا کم کر دیجیے آپ کی آواز کو. آئیے ایک بار آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی الجود والکرم واجب وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حضور انتظام ہو جائے, آمین. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور انتظام ہو جائے کہ پھر مدینے ہو جائے, کہ پھر مدینے غلام ہو جائے. آمین یا رب العالمین. مطلب سمجھ فرمائیں. اچھا میں شادشاہ ہوں گا اگر دمے آخر
میں شاد شاد ہوں گا اگر دمے جو زندگی مدینے شام ہو رہا ہے سبحان اللہ آمین جو زندگی مدینے حضور ایسا انتظار ہو سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر آپ کا، جزاکم اللہ خیر آپ دونوں احباب کا، کہ آپ دونوں احباب نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ہمیں نعت نبی سنائی، اور حافظ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ماشاءاللہ اسپیچ دی. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سننے والے ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور بڑھ چڑھ کر غریبوں کی امداد کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی اسپیچ کے مطابق ہمیں عید کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب ہم اپنی نشست کو آمین یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.